بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ حضرات کے سامنے سورہ ماعون کی 7 آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں۔ اس کے بعد 7 صورتیں باقی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی اس ترجمہ اور تفسیر کا اختتام ہوگا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی۔ طویل عرصہ سے آپ یہ درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرما رہے ہیں، اور اب یہ موقع آیا کہ ہم اس کے اختتام پہ پہنچ گئے، اور میں نے اختتام پہ حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب سے درخواست کی کہ آپ تشریف لائیں اور آخری صورت کا درس ارشاد فرمائیں۔ انہوں نے 27 مارچ آئندہ منگل انشاءاللہ العزیز پروگرام ہمیں دیا، اور وہ منگل والے دن تشریف لائیں گے، پروگرام کریں گے ہم بڑا انشاءاللہ تکمیل قرآن مجید کے سلسلے میں۔ اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اگر آپ اس کو سمجھیں۔ کہتے ہیں نا، قدر زر زرگر بدانت، قدر جوہر جوہری۔ یہ ایک فارسی کا مقولہ ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ سونے کی قدر وہ سونار جانتا ہے، اور قدر جوہر جوہری، اور جوہر کی قدر وہ وہی جانتا ہے جو جوہر شناس ہوتا ہے، جس کو پہچان ہوتی ہے کہ یہ حقیقت کیا ہے، جس کو سونے کی پہچان ہوتی ہے، جس کو جوہر کی پہچان ہوتی ہے، وہی سونے کی اور جوہر کی قدر جانتا ہے۔ اگر آپ ناقدرے کے حوالے کریں گے تو وہ اس کی حیت ہی بگاڑ دے گا، اس کی حالت ہی وہ بگاڑ دے گا۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی۔ تو آئندہ منگل ہم ایک بڑا پروگرام کریں گے تکمیل قرآن مجید کے سلسلے میں، جس میں اور علماء بھی تشریف لائیں گے، اور خصوصی خطاب اس میں حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب کا ہوگا، آخری صورت کا وہ درس ارشاد فرمائے گے۔ سورہ ماعون میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو 2 صورتیں بیان ہوئیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے
قریش پہ ہونے والے انعامات کا تذکرہ کیا۔ سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں لڑنے ہی نہ دیا اور اپنے ایک لشکر سے، پرندوں سے ہم نے وہ کام لیا جو ایک عام انسان نہیں کر سکتا۔ تم کھڑے تماشا دیکھتے رہے اور ہم نے پرندوں کے ذریعے اپنے دشمنوں کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دیا اور قریش کی عزت بڑھ گئی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش اتاری اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو سردیوں اور گرمیوں کا سفر کرتے ہو تو ہم نے تمہارا مقام بڑھا دیا، اس لوٹ مار کے دور میں بھی ہم نے تمہارے سفروں کو محفوظ کر دیا۔ لہذا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو تمہیں اس بیت اللہ کے رب کی کیا کرنی چاہیے جی؟ عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لیکن اس صورت میں شکوہ ہے، تمہیں چاہیے یہ تھا کہ تم رب کی عبادت کرتے، لیکن أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے پیغمبر آپ نے دیکھا اس شخص کو، یکذب بالدین، جو جزا اور سزا کے دن کا انکار کرتا ہے، یعنی قیامت، دین کہتے ہیں جزا۔ اور سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہاں دین کا معنی کیا ہے جی؟ جزا کے دن کا وہ کیا ہے جی؟ مالک ہے، مالک یوم الدین، دین کا معنی جزا، بدلہ۔ یہاں بھی یہی معنی کرنا ہے، الذی یکذب بالدین، آپ نے اس شخص کو دیکھا، الذی یکذب بالدین، جو جزا اور سزا کے دن کو کیا کرتا ہے جی؟ نہیں مانتا، جھٹلاتا ہے، بھئی میں قیامت کو نہیں مانتا۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، اور یہ وہی شخص ہے یدعو الیتیم جو یتیموں کو دھتکارتا ہے اور دھکے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی صفت بیان کی، جو لوگ جن کے دلوں کے اندر کفر گھر کر جاتا ہے، ان کے دلوں میں پھر کوئی اخلاقیات نہیں رہتے، ان کے اندر کوئی انسانیت نہیں رہتی، پھر وہ یتیموں کو دھکے دیتی ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا، لوگوں کو آمادہ نہیں کرتا کہ تم مسکینوں کو کیا کھانا کھلا دو۔ جس نے خود نہیں کھلانا اس نے دوسروں کو کیا کہنا ہے؟ خود اپنے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں نے غریبوں کو اور مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تو پھر تب وہ دوسروں کو بھی کہتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ میری مخلوق کی مدد کے اندر لگ جاتا ہے میں اس کی مدد میں لگ جاتا ہوں۔ یہ کون فرماتے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تک ایک انسان میرے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے میں اللہ بھی اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہوں۔ کتنی بڑی حدیث ہے، اور کتنی بڑی انسان کے لیے خوشخبری ہے کہ معمولی سا کسی کے ساتھ اچھا جملہ بول دینا، کسی کی تھوڑی سی مدد کر دینے سے انسان کے ساتھ رب کی مدد آ جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا، آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہیں، فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ مسلین کا معنی کیا ہے جی؟ ظاہر ہے مسلمان پڑھتے ہیں نا، کافر تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ آیات کس کے لیے اتری جی؟ مسلمانوں کے لیے۔ ہلاکت ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں۔ ساہون کا معنی کیا ہے جی؟ غافل۔ کھڑے نماز میں ہوتے ہیں لیکن دل کہیں اور پہنچا ہوتا ہے، دماغ کہیں اور پہنچا ہوتا ہے، رب کی جانب ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے اندر کسی دوسری جانب متوجہ ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو اسے واپس نماز کی جانب لوٹاتا ہے، دھیان اس کا نماز کی جانب کر دیتا ہے۔
ایک بار ہوتا ہے، 2 بار، 3 بار، اور تیسری بار اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو کہتے ہیں واپس آ جاؤ، ایسی نماز کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں جو دل کی غفلت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ کو وہ نمازیں قبول ہوتی ہیں جو دل کی حاضری کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، دل اللہ تعالیٰ کی جانب لگا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی جانب انسان سوچ بچار، نماز کی جانب توجہ، اس کے معانی سبحان ربی العظیم، اس کا معنی سبحان ربی الاعلیٰ، سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کا ترجمہ انسان کو آتا ہو تو پھر انسان کی توجہ کس جانب رہتی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی جانب۔ اور میرا ارادہ ہے انشاءاللہ ایک بار یہ مکمل کر کے نماز کا ترجمہ میں سارا کہلاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ وہ انسان کا دھیان نماز کی جانب رہے، نماز کے جو مسائل ہیں، نماز کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اور جو صورتیں عام طور پہ پڑھی جاتی ہیں نماز کے اندر، اس کا ترجمہ انسان کو آتا ہو۔ یہ ایک یعنی صلاۃ کورس ہوگا، نماز کورس ہوگا، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو بھی حاضری کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو یہ وہ نمازی ہیں الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں کے اندر کیا ہے جی؟ غافل ہوتی ہیں، نمازوں کی جانب دھیان ہی نہیں ہوتا، اور الذین ھم یراؤون، اور کبھی ان کو نماز پڑھنے کی جانب آ بھی جائیں الذین ھم یراؤون تو وہ صرف دکھلاوا کرتے ہیں۔ یراؤون کا معنی کیا ہے جی؟ یعنی دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ایسی نماز اللہ تعالیٰ کو بالکل قبول نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شرک جلی ہوتا ہے۔ شرک کون سا جی؟ جلی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگ لے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کر لے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی سے انسان اولاد مانگ لے، صحت مانگ لے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شرک جلی، اس کی معافی نہیں ہے۔ اور ایک شرک خفی ہوتا ہے، یعنی ہلکا ہوتا ہے، وہ بھی شرک ہے، لیکن وہ اس جیسا شرک نہیں ہوتا جس کی بخشش نہیں ہونی۔ شرک خفی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہو اور دوسروں کو دکھلانے کے لیے پڑھ رہا ہو، ریاکاری کے لیے پڑھ رہا ہو، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ تو شرک کیسے ہو گیا؟ شرک ایسے ہو گیا کہ جو کام صرف اللہ کے لیے کرنا تھا وہ انسان نے بندوں کے لیے کر دیا، وہ انسانوں کو دکھلانے کے لیے کر دیا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھ لی، لوگوں کو دکھلانے کے لیے سجدے کر لیے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی نماز بھی قابل قبول نہیں۔ الذین ھم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتی ہیں، دوسروں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتی ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور بخیل اتنے ہیں، یمنعون الماعون، ایسی چیزوں کو روکتی ہیں جو معون معمولی ہوتی ہیں۔ آپس میں لین دین کی چیزیں ہوتی ہیں، بالکل معمولی ہوتی ہیں، لیکن ایسے بخیل کہ ان آپس کی لینے دینے والی چیزوں کو بھی روک لیتے ہیں، نہیں دیتے کسی کو۔ گھروں میں ایک دوسرے کو گھروں کے اندر ضرورت ہوتی ہے، کسی نے کوئی نمک مانگ لیا، کسی نے کوئی مرچ مانگ لی، معمولی چیزیں ہوتی ہیں جس کا کوئی قیمتی ہی نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک تو وہ نماز کے اندر غفلت اختیار کرتی ہیں، اور دوسرا بخل اختیار کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں چیزیں ناپسند ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ کو وہی بندہ پسند ہے جو نماز بھی دھیان سے پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہیں جو سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود بھی بڑے سخی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سخیوں کو پسند فرماتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے درگزر فرمائیے۔ یا اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائیے۔ یا اللہ مات اپنی رحمت سے بیماروں کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائیے۔
یا اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ یا اللہ وہ مسلمان جو اس دنیا سے جا چکے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا اللہ ان کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے۔ یا اللہ خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔